السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، دجال کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی فتنے کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کی راویہ ہیں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ، کہ جب دجال نکلے گا تو لوگ اس کی ہیبت اور اس کے ڈر سے بھاگیں گے، حَتَّى يَلْحَقُوا بِالْجِبَالِ، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں میں جا کے پناہ لیں گے، چھپیں گے، کیونکہ دجال کے ہاتھ میں بڑے اختیارات ہوں گے، وہ جسے چاہے گا قتل کر دے گا، مار دے گا، تو لوگ پہاڑوں میں جا کے پناہ لیں گے۔ قالت ام شریک، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ جس زمانے میں یہ سوال کر رہی تھیں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت عرب مسلمان کا مطلب تھا صحابہ، اور صحابہ یہ اس جماعت کا نام تھا کہ یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے سوائے اللہ کے، اور بڑے سے بڑا طاغوتی فتنہ ان کے سامنے ڈھیر ہو گیا، تو اس کو سامنے رکھ کے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ جو ایمان والوں کا طبقہ ہے یہ عرب، یہ کہاں ہوں گے اس وقت کہ دجال پوری دنیا میں فتنے پھیلاتا پھر رہا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قلیل، اس وقت ایسے صاحب ایمان بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے، اتنے کم ہوں گے، آگے حدیثوں میں آئے گا کہ وہ لوگ پہاڑ طور پہ چلے جائیں گے، مٹھی بھر لوگ ہوں گے، اور باقی دنیا میں جو اکثریت ہوگی یہ دجال کو خدا ماننے والی ہوگی۔ تو اس لیے یہ لوگ ایک طرف پہاڑ طور پہ چلے جائیں گے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، دجال کا قتل ہوگا، پھر یہی مٹھی بھر لوگ پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے، اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی المسیح من قبل المشرق، کہ مسیح دجال مشرق سے نکلے گا۔ اس سے پہلے اتوار بھی حدیث آئی مشرق کی جانب، کون سا ملک ہوگا، جزیرہ ہوگا، اس کا نام نہیں بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ ہمتہ المدینہ، وہ دنیا میں دوڑتے پھرتے ارادہ کرے گا مدینۃ المنورہ جانے کا، حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے اس پار تک پہنچے گا، مدینے کی سرحد کے باہر تک۔ ثم تصرف الملائکہ وجہہ، پھر وہاں فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے اور اسے مار بھگائیں گے، اور وہ چلا جائے گا قبل الشام، ملک شام کی طرف، پھر ملک شام سے فلسطین کی طرف آئے گا، وَهُنَا يَهْلِكُ، اور وہیں پر وہ ہلاک ہوگا، وہیں مارا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تیسری روایت راویہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فذکر الدجال،
کہ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان بین یدیہ ثلاث سنین، دجال کے آنے سے پہلے 3 سال آئیں گے۔ سال جو ہوتا ہے 12 مہینے کا 1 سال۔ آپ نے فرمایا سنتن، 1 سال ایسا آئے گا تمسک السماء فیہا ثلث قطریہا، آسمان اپنا 1/3 پانی روک لے گا، یعنی جو عام معمول میں بارش ہوتی ہے اس میں 1/3 کم ہوگی، 1/3 یعنی 1/3 اتنا جو ہے بارش کم ہوگی۔ والارض ثلث نباتیہا، اسی طرح زمین بھی اتنا کم اگائے گی، 1/3 حصہ۔ والثانیہ، پھر دوسرا سال آئے گا تمسک السماء ثلثی قطریہا، آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زیادہ قحط پڑے گا۔ والارض ثلثی نباتیہا، اور زمین بھی 2/3 غلے اگانا بند کر دے گی۔ والثالثۃ، اب تیسرا سال جو آئے گا تمسک السماء قطرہا، آسمان سے بالکل بارش بند ہو جائے گی۔ والارض نباتہا کلہ، اور زمین بالکل اپنے غلے اگانا بند کر دے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا فلا یبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البہائم الا ہلک، کہ جتنے جانور ہوں گے چوپائے اور دوسرے قسم کے، ان میں موت آنی شروع ہوگی، یہ قحط سالی کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے، اتنی پریشانی، اور انسان بھی بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی آمد ہوگی، ایسے پرفتن اور امتحان والے دور میں دجال کسی گاؤں سے گزرے گا اور گاؤں والوں سے کہے گا مجھے خدا مانتے ہو؟ اگر گاؤں والے کہیں گے کہ ہاں تو خدا ہے، نعوذ باللہ، آسمان کو اشارہ کرے گا، اس گاؤں پہ بارش شروع ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا، اچھوں کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اور جو لوگ، جس گاؤں والے کہیں گے کہ نہیں تو رب نہیں ہے، رب رب العالمین ہے جو عرش پہ ہے، تو وہ مزید آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر قحط سالی برپا کر، ان پر جو ہے گرمی کی جو ہے آنچ برپا کر، اور بارش کا ایک قطرہ بھی اسے نہ دے، یہ کہے کہ جو ہے دجال آگے چلا جائے گا، وہ جتنی قحط سالی میں تھے اس سے زیادہ قحط سالی میں آ جائیں گے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنا بڑا اختیار اللہ اسے دے دیا اللہ نے کہ وہ جہاں چاہے بارش برسا رہا ہے، جسے چاہ رہا ہے مار رہا ہے، اور مار کے پھر زندہ بھی کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا، یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی مرتبہ زندہ کر پائے گا، پھر اسی کو دوبارہ مار کے زندہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، لیکن اتنا دیکھنے اور سوچنے کا وقت کس کے پاس ہوگا؟ بس دیکھیں گے اتنا اختیار، اتنی طاقت، تو اچھے خاصے لوگ اس کے لشکر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا امتحان ہوگا، آدمی پیٹ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور ایسے امتحان کے دور میں وہ آئے گا اور بارش برسانے کی بات کرے گا، اچھے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے وہ چھٹائی کا وقت ہوگا، یعنی چھانٹ دیا جائے گا۔ بہت مضبوط ایمان والے ہوں گے وہی بچیں گے، ذرا بھی ایمان میں کمزوری ہوگی وہ بہہ جائیں گے دجال کے فتنے میں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اس لیے کہ کوئی اپنی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس فتنے میں جب پھنسے گا تو بچ پائے گا کہ نہیں بچ پائے گا، بس اللہ کا جس پر کرم ہوا وہی بچے گا۔ اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّ فِتْنَتِهِ، کہ دجال خود ایک فتنہ ہوگا، پھر اس کے ہاتھوں میں جو فتنے ہوں گے اس میں ایک فتنہ یہ ہوگا أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِي، کہ ایک گاؤں کا ایک دیہاتی شخص آئے گا، فیقول، تو دجال اس سے کہے گا أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبِلَكَ، کہ تیرا اونٹ مر گیا تھا میں زندہ کر کے دکھاؤں؟ اگر تو کہے أَلَسْتَ تَعْلَمْ أَنِّي رَبُّكَ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے نعوذ باللہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں تیرا اونٹ زندہ کر کے دکھاؤں؟ فیقول بلا، وہ کہے گا کر کے دکھائیے بالکل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فیمثل لہ الشیطان، تو شیطان اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائے گا وہاں پر کچھ دیر کے لیے، اسی طرح ما یکون ضروعا واعظمہ واسنمہ، جیسا موٹا تازہ اس کا اونٹ تھا اسی طرح، اور پھر کیا کہنا ہے، اپنی اونٹ وہ سامنے، اپنا اونٹ دیکھتے ہی فوراً رب مان لے گا اس دجال کو اور فوراً اس کا اقرار کر لے گا۔
اسی طرح وَيَأْتِ الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ، ایک ایسے آدمی کے پاس سے دجال گزرے گا جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فیقول، وہ کہے گا ان احییت لک اخاک، کیا میں تیرے بھائی کو زندہ کر کے دکھاؤں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے انی ربک، کہ میں ہی تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ فیقول، تو وہ کہے گا بلا، بالکل کر کے دکھائیے میرے بھائی کو زندہ۔ فیمثل لہ الشیاطین، تو شیطان اس کے بھائی جیسی صورت بنا کے آ کے کچھ دیر کے لیے حاضر ہو جائے گا، بس پھر کیا ہے فوراً وہ رب ہونے کا نعوذ باللہ اقرار کر لے گا اور خدا مان لے گا۔ ایسے اختیارات دجال کو اللہ دے دیں گے لوگوں کے امتحان کے لیے، فتنے کے لیے۔ ثم خرج، یہ پوری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پھر آپ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے تشریف لے گئے۔ ثم رجع، پھر فرما رہے ہیں راوی کہ کچھ دیر بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، والقوم فی غم، اور سارے کے سارے لوگ غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا فتنہ، دجال اس کا نام ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے گا اس کے بھائی کو زندہ کر کے دکھا دے گا شیطان کی شکل میں، اور جو ہے اس کا مرا ہوا اونٹ زندہ کر کے دکھائے گا، بارش برسائے گا، ایسا فتنہ۔ اس غم میں بیٹھے تھے سارے صحابہ۔ قالت، کہہ رہی ہیں جو راویاں ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فَأَخَذَ بِلَحْمَتَيِ الْبَابِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ فقال، آپ نے فرمایا مہما، کیا بات ہے، سارے لوگ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا قد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، کہ دجال کے ذکر سے ہمارے دل ہل گئے، کہ وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا اس زمانے کے مومنین کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یخرج، اگر آج آ گیا دجال، وانا حی، میں جب کہ زندہ ہوں تمہارے درمیان، فانا حجیجہ، میں کافی ہو جاؤں گا، کچھ نہیں کر سکے گا دجال تمہارا، میں تنے تنہا اس کے لیے کافی۔ وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مومنین کے درمیان، پھر دجال نکل کر آئے گا، انشاءاللہ رب مہربان ہوگا، رب کی طرف سے مدد آئے گی مومنین کے لیے، مگر ان مومنین کے لیے جو ذرا سا مضبوط ایمانی کا ثبوت دیں گے، اس کے ڈرانے سے ڈریں گے نہیں۔ وہ ہزار امتحان کا وقت ہوگا لیکن اس کی لالچ میں نہیں آئیں گے اور مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں لنعجن عجیننا فما نخبزه حتى نجوع، کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے ہم آٹا گوندتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اس وقت تو بڑی شدت ہو جاتی ہے بھوک کی۔ فکیف بالمؤمنین یومئذ، تو اس وقت کیا عالم ہوگا مومنین کا کہ پورا سال بارش نہیں ہوگی، قحط ہوگا، دانے دانے کو ترس رہے ہوں گے، اور ایسے میں آ کے دجال کہے گا کہ میں بارش برسا دوں گا، مجھ کو رب مانو۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہوگا، بھوک آدمی سے سب کچھ کرا دیتی ہے۔ تو صحابہ فرما رہے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے، حالانکہ صحابہ بڑے بھوک برداشت کرنے والے، فاقوں میں زندگی گزارنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، اتنے میں بھوک بڑی شدت اختیار کر جاتی ہے، تو اس بھوک میں کیسے بچیں گے مومنین؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التسبیح والتقدیس، اس وقت لوگوں کو کام آنے والی وہی چیز ہوگی جو آسمانی مخلوق کے کام آتی ہے، وہ ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عبادت۔ یہ مومنین مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو ان کے لیے پوری مدد ہوگی اللہ کی طرف، باوجود یہ کہ وہ کئی دنوں کے بھوکے ہوں گے لیکن اللہ کی مدد رہے گی، اور ان کو ایک طرح کا صبر رہے گا اللہ کی طرف سے، ایک طرح کا اطمینان رہے گا اس موقع پر کہ وہ مضبوطی سے اللہ کی ذات اور اللہ کے ذکر کو تھامے رہیں گے، جبکہ سب لوگ دجال کے سیلاب میں بہہ رہے ہوں گے۔ تو آنے والا وقت، حدیث یہاں ختم ہو گئی، آنے والا وقت ہمیں اور زیادہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے جڑنے کا
پیغام دے رہا ہے کہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں بے حیائی کے، اور نہ جانے کیسے کیسے، اور یہ اور پھیلیں گے یہاں تک کہ دجال پورے فتنوں کے ساتھ رونما ہو جائے گا۔ اس وقت بھی اور آج بھی کام آنے والی چیز اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ جڑنا۔ بڑی اچھی بات بعض علماء کرام نے لکھی ہے کہ دجال کو مارنے کے لیے اللہ نے جس نبی کو روک رکھا ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انبیاء کی فہرست میں سب سے سیدھے سادے نبی، یعنی جس سے کہا جائے کہ کوئی دنیا سے رغبت نہیں، دنیا سے رغبت تو کسی نبی کو نہیں ہوتی، لیکن زاہد زہد جو ہے بہت ان کے اندر تھا۔ پوری زندگی یہ صرف ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بہت عمدہ لباس پہننا ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اسلام میں پوری اجازت ہے ایک حد میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا پہننے کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مزاج تھا۔ آج بھی عیسائی جو ان کا مجسمہ بناتے ہیں ایسا ہی بناتے ہیں، ایک چادر جسم پہ رہتی ہے لپٹی ہوئی احرام کی طرح، حالانکہ وہ خیالی مجسمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے نورانی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو اللہ نے روک رکھا ہے دجال کو مارنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو وہ نبی تھے، جب آئیں گے وہ تو امتی بن کے آئیں گے، اللہ کی مدد رہے گی ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ کی جو دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر ان کو مضبوط کریں گی، توانائی فراہم کریں گی، اور ان کا جو لشکر ہوگا ان کے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی۔ اسی چیز کے ذریعے وہ دجال پہ غالب آئیں گے، ہتھیاروں کے ذریعے نہیں۔ اس دور کے نہ جانے کون سے جدید ہتھیار ہوں گے جن کو لے کر دجال پھر رہا ہوگا، لیکن ان پر غالب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلق مع اللہ کے ذریعے، کہ اللہ سے تعلق ان کا بڑا مضبوط، اور جو ان کا لشکر ہوگا وہ بھی تعلق مع اللہ میں بہت زیادہ ہوگا۔ اس طریقے سے وہ غالب آ جائیں گے اور دجال مارا جائے گا۔ تو دجال کے فتنوں کا مقابلہ آج سے ہی اس طریقے سے کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں سے جوڑنا، اللہ کے ذکر سے، خوب دعاؤں سے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، جتنی بھی مطلب ذکر و اذکار کی شکلیں ہیں ان تمام کے ذریعے ایک توانائی ملے گی ہم کو آج کے زمانے میں بھی، جس سے دجالی فتنوں سے بچے رہنا ہمارے لیے آسان رہے گا انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں اس تعلق سے، آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دجالی فتنے اور دجال کے آنے سے پہلے جو فتنے دنیا میں ہوں گے ان سب سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائے، ہر طرح کے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔